السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ناگر کرنول میں امید پورٹل میں وقف جائیدادوں کے اندراج کے عمل سے مختلف وقف انتظامی کمیٹیوں، مساجد کی انتظامی کمیٹیوں، درگاہ و عاشق خانوں کے متولیوں میں کئی شبہات پائے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر آپریٹنگ کرنے والے ماہر نوجوانوں کی دستیابی کے باوجود پورٹل میں موجود پلیٹ فارم سے پوچھے جانے والے سوالات کی جگہ کون سی تفصیلات کو داخل کرنا ہے، اس بات کا اندازہ نہ ہونے پر متعلقہ ذمہ دار کشمکش کا شکار ہے۔ انتظامی کمیٹی مسجد معراج ناگر کرنول کے صدر جناب محمد مبین احمد خان نے بتایا کہ ناگر کرنول کے اور ضلع بھر میں سینکڑوں ایکڑ وقف اراضی موجود ہے۔ اس کے علاوہ غیر اوقافی ادارے، مساجد، مدارس اور قبرستان کی تعداد الگ الگ ہے۔ ضلع میں اقلیتی بہبود کا دفتر اور وقف انسپکٹر کی سہولت رہنے کے باوجود امید پورٹل میں غیر وقف جائیدادوں کے اندراج کروانے کی واضح ہدایت نہ ہونے کے سبب متعلقہ ذمہ دار مایوسی کا شکار ہو گیا ہے اور آخری تاریخ صرف 4 دسمبر ہے۔ اندرا گاندھی اسٹیڈیم کامیڈی میں آج منعقدہ 10 کلومیٹر رن میں کامیڈی ڈسٹرکٹ ماسٹر ایتھلیٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقابلے منعقد ہوئے۔ 45 تا 50 سال عمر زمرے میں لکشمی نارائنا کامیڈی اربن نے 46 منٹ میں فاصلہ مکمل کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور گولڈ میڈل جیتا۔ اسی زمرے میں ریٹائرڈ آرمی آفیسر نریندر راما ریڈی نے 48 منٹ میں دوڑ مکمل کرتے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 35 تا 40 کے زمرے میں درنجیت گور چنا ملا ریڈی کانسٹیبل نے 48 منٹ میں دوڑ مکمل کرتے پہلی پوزیشن کے ساتھ گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ظہیر آباد محلہ گڑھی کانگریس پارٹی کے 30 سے زیادہ کارکنوں نے ایم ایل اے کیمپ آفس پہنچے۔ رکن اسمبلی کے مالک راؤ نے پارٹی کھنڈوا ڈال کر پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ رکن اسمبلی کے مالک راؤ نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ریاستی حکومت وزیر اعلیٰ ریاست تلنگانہ کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر ناکام ہے۔ نظام آباد کے منور کاپو سنگم میں آج منعقدہ تقریب میں سابق میئر آن جہانی ڈی سیواس کے فرزند دھرمپری سنجے نے ضلع صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ، سرکاری مشیران سدرشن ریڈی، محمد علی شبیر، رورل ایم ایل اے اور دوسرے موجود تھے۔ طلباء تنظیم پی جی ایس یو کے ضلعی جنرل سیکریٹری گنیش نے بودھن منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور طلباء سے اپیل کی کہ 25 نومبر کو ضلع نظام آباد منعقدہ پی جی ایس یو کے 23ویں کانفرنس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنایا جائے۔ کے ناگندر چاری نے راجنا سرسیلا ضلع کے نئے سب ڈویژن ڈی ایس پی کے طور پر اپنے عہدے کا جائزہ سنبھال لیا ہے۔ یہاں خدمات انجام دے رہے اس سے پہلے کہ ڈی ایس پی چندر شیکھر ریڈی کو حیدرآباد واقع ڈی جی پی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کے احکام جاری کر دیے گئے تھے۔ ناگیندر چاری اس سے پہلے اے سی پی سی سی ایس نظام آباد کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، جہاں سے ان کا تبادلہ اب سرسلہ کر دیا گیا ہے۔ نرمل کے کانگریسی اقلیتی قائدین کا ایک وفد سینئر کانگریسی قائد نرمل محمد ذیشان علی کے ہمراہ نظام آباد پہنچ کر حکومت کے ایڈوائزر رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کا ایڈوائزر بنائے جانے پر مبارکبادی پیش کی۔ رضوان خان، محمد سمیر، محمد صدر اور دیگر بھی اس وفد میں شامل تھے۔ تمام نرمل کے اقلیتی قائدین کا پی سدرشن ریڈی سے صدرشین تلنگانہ اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے تعارف کروایا۔ اس موقع پر سینئر کانگریسی قائد محمد ذیشان علی نے ایڈوائزر حکومت سدرشن ریڈی کو نرمل کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ مولانا محمد کاظم الحسینی صاحب نائب صدر جمعیت علماء کریم نگر کی اطلاع کے مطابق جمعیت علماء ضلع کریم نگر کی جانب سے ٹی جی ٹیٹ 2026 کی مفت کوچنگ کا آغاز گورنمنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم مکرم پورہ کریم نگر روبرو گرینڈ بیکری میں عمل میں آیا ہے۔ افتتاحی تقریب کی صدارت حضرت مفتی محمد اعتماد اللہ قاسمی صاحب صدر جمعیت علماء کریم نگر نے کی۔ خیرات کلام پاک کی حافظ محمد معظم حسین صاحب فائزی خازن جمعیت علماء نے کی۔ مولانا خواجہ فرقان علی قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء کریم نگر نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالی۔
ضلع کے بیاسیاباد کے کاغذ نگر میں آج شاہین گروپ آف ایجوکیشن کے انچارج خواجہ رفیع الدین کی نگرانی میں کاغذ نگر کے کوئن فنکشن ہال میں اسمارٹ اسکالرشپ ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اسمارٹ ٹیسٹ کے ذریعے اسکالرشپ دی جائے گی۔ اس اسمارٹ اسکالرشپ ٹیسٹ میں کاغذ نگر کے علاوہ اطراف اکناف کے منڈلوں کے زیر پرشت ہائی اسکول میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں تعلیم کو عام کرنے اور تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے یہ ٹیسٹ منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل ایس پی نرمل ایڈمن اوپندر ریڈی کی صاحبزادی کی شادی کل بروز ہفتہ حیدرآباد میں انجام پائی۔ نرمل کے کئی سیاسی قائدین نے اس شادی میں شرکت کی۔ شادی کے موقع پر لی گئی تصویر میں سابق وزیر جنگلات اے اندرا کرن ریڈی، سارنگپور منڈل کے سابق زیڈ پی ٹی سی پی راجیشور ریڈی، فاؤنڈیشن کے چیئرمین پی رام چندر ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ شادی میں سابق وزیر جنگلات نے مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، جن کے لباس کو دیکھ کر ان کی عمر کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ضلع کے بیاسیاباد کے ضلع میں گزشتہ کچھ دنوں سے موجود کانگریس حلقوں میں ڈی سی سی صدر کے عہدے لے کر تجسس ختم ہو گیا۔ اے آئی سی سی کی جانب سے ریاست کے اضلاع میں کانگریس پارٹی ڈسٹرکٹ صدوروں کا اعلان کرتے ہوئے آصف آباد کے لیے آترم سگنا کو اعلان کیے جانے پر کانگریس کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کانگریس کی نئی تنظیمی و تقرریہ متعدد اضلاع میں نئے ڈی سی سی صدور کا اعلان۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ میں نئی تنظیمی ذمہ داریوں کا اعلان کرتے ہوئے مختلف اضلاع میں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی صدور کی تقرری عمل میں لائی ہے۔ چپور ڈنگے ایم ایل اے میڈیپلی ستیا کو کریم نگر ڈی سی سی صدر بنایا گیا ہے، جبکہ سینئر کانگریسی لیڈر ڈاکٹر انجن کمار کو کریم نگر کارپوریشن کانگریس پارٹی کا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ ایل آئی ڈی کے ماچاپور میں کانگریس پارٹی منڈل صدر کرما سائی بابا نے کانگریس قائدین پروین نارا گوڑ حاجی شکیل کے ساتھ مل کر اندرا مہیلا شکتی ساڑیوں کو خواتین میں تقسیم کرتے ہوئے ریاستی حکومت رکن اسمبلی مدن موہن کی خواتین کے لیے کی جا رہی کوششوں کی ستائش کی۔ ریاست میں بنکر طبقے کی ابتر معاشی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کویتا نے کہا، تہذیب یافتہ سماج کی پہچان لباس ہے، مگر اسے بننے والے کاریگر قسم پرسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ونپرتی ضلع کے کوٹا کے دورے کے دوران بنکروں سے ملاقات کے دوران کویتا نے کہا، سابق حکومت نے پینشن اور دھاگے پر سبسڈی دی تھی، تاہم موجودہ دور حکومت میں سبسڈی کی اجرائی روک دی گئی ہے، جس سے ہزاروں خاندان متاثر ہو گئے ہیں۔ کویتا نے ملتوی کیا کہ زیر التوا سبسڈی فوری جاری کی جائے۔ ایلا ریڈی رکن اسمبلی مدن موہن سے آج ضلع کانگریس پارٹی صدر کی حیثیت سے نومنتخب صدر ملکارجن پٹیل نے خیر سگالی ملاقات کی، اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے ضلع نومنتخب صدر کو مبارکبادی دی۔ ضلع نرمل کے خانہ پور اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی ویدما بوجو کو صدر ضلع کانگریس ممبر بنائے جانے پر خانہ پور کے کانگریسی قائدین میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ آج مقامی اقلیتی قائدین خانہ پور نے رکن اسمبلی سے ملاقات کرتے ان کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی، جن میں قابل ذکر آصف علی اے جی پی، محمد خواجہ ایڈوکیٹ، سیاسی قائدین ضیاء قادری، شیخ شاکر، منور راجو اور دوسرے شامل تھے۔ ان قائدین نے رکن اسمبلی کو صدر ضلع کانگریس بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ گزشتہ انتخابات میں ضلع نرمل کے ایک ایسے ہی اسمبلی حلقے خانہ پور سے کانگریس کو کامیابی ملی تھی، جبکہ نرمل اور مدھول اسمبلی حلقے میں بی جے پی کا قبضہ ہے۔ آنے والے مجالس مقامی انتخابات میں کانگریس نرمل ضلع میں اپنی شاندار کامیابی درج کروائے گی۔ ایل آئی ڈی کے مولان کھیڑ میں آج ریاستی حکومت کی جانب سے اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت سربراہ کی گئی ساڑیاں پہلے مرحلے میں غریب خواتین کو پارٹی قائدین پوچیا رکموا ویو پرکاش نے تقسیم کی۔ ضلع کے بیاسیاباد کے سیرپوٹون بی آئی ایس پارٹی منڈل کنوینر اسلم بن عبداللہ نے اپنے ہمراہ شیخ چاند، اشوک، سلمان، نندا جی اور بی آئی ایس پارٹی قائدین اور کارکنوں اور آر ایس پروین کمار کے حامیوں کے ساتھ مل کر بی آئی ایس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار آئی پی ایس کی یوم پیدائش کے موقع پر کیک کاٹ کر جنم دن منایا۔
صحت مند تلنگانہ کے مقصد کے ساتھ حکومت کی کھیلوں کی پالیسی ہر کسی کو کھیلوں میں دلچسپی رکھنی چاہیے. میراتھن مقابلے کے انعقاد کے ذریعے ملک بھر میں ضلع ورنگل کی شہرت. ہنمکنڈا میں ورنگل ٹرائی سٹی کے زیر اہتمام نصف میراتھن مقابلوں کے افتتاحی تقریب میں ریاستی وزیر برائے مویشی کھاد صنعت نوجوان اور کھیلوں سرگرمیوں کے امور وکیٹی سری ہری شرکا میں ریاستی کھیلوں کے اتھارٹی کے چیئرمین شیوا سینا ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی. کڑم منڈل کے اڈمپور گرام پنچایت آترم بوجو ہفتے کے روز یعنی کل علالت کے باعث دیہانت ہو گیا. اس اطلاع کے ساتھ ہی ٹی پی سی سی نائب سے عادل آباد نامزد صدر ضلع کانگریس آصف آباد آتم سگنا ان کے گھر پہنچ گئے. غمزدہ خاندان سے تعزیت کی اور پرسا دیا. گوٹی ہتوئی منڈل کے شانتا پور میں حاملہ خاتون چکرم رکمہ بانی زرجی کے درد کی شدت میں رمیز ہسپتال منتقل کیا. تاہم دورہ علاج ماں اور بچہ دونوں جاں بخوئی. اس سلسلے میں آتم سگنا ان کے گھر پہنچ کر اہل خانہ سے تعزیت کا اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. سگنا نے کہا اگر علاج میں ڈاکٹروں کی کوئی غفلت پائی گئی تو متعلقہ وزیر انچارج ضلع عادل آباد جو پری کرشنا راؤ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی. ان کے ہمراہ دیگر مقامی کانگریسی قائدین موجود تھے. تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.